ایک دن بغداد کے تنگ و تاریک گلیوں میں ایک چور یوسف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک نئی چالاکی تیار کر رہا تھا۔ اس کا مقصد شہر کے مشہور جادوگر حکیم سلیمان کے قیمتی آلے کو چرا لینا تھا۔ یہ آلہ خاص طور پر اس لیے مشہور تھا کیونکہ اس کی مدد سے وقت کو قابو کیا جا سکتا تھا۔ یوسف نے سنا تھا کہ حکیم سلیمان اپنے آلے کو بہت احتیاط سے رکھتا ہے اور اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یوسف کا دل اس کے اندر جزتا تھا کہ وہ یہ آلہ چوری کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک عجیب و غریب چالاکی اور ایک ماہرانہ چور کی عقل تھی۔ ایک رات جب شہر کی گلیوں میں خاموشی چھا گئی، یوسف نے حکیم سلیمان کے محل کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ دھیرے دھیرے محل کے قریب پہنچا اور اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک کھڑکی کے ذریعے محل میں داخل ہو گیا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک غلط قدم اٹھایا تو اس کا پورا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ جب وہ محل کے اندر پہنچا تو اس نے ایک طرف دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے قیمتی آلے کی شکل دیکھی۔ یہ آلہ ایک چمکتے ہوئے جڑاؤ صندوق میں رکھا ہوا تھا جس کے اندر جادوئی طاقت کی ایک ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ یوسف نے اپنی سانسیں روکی اور چمکدار آلے کی طرف بڑھا۔ اس نے آلے کو صندوق سے نکال لیا اور فوراً محل سے باہر نکلنے کی راہ پر روانہ ہو گیا۔ یوسف یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جادو کا وہ آلہ تھا جو اس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ محل سے باہر نکلا، اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی کا احساس پیدا ہوا، جیسے وہ وقت کے ساتھ کھیلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ یہ آلہ اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ یوسف نے آلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بغداد کی تاریک گلیوں میں دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ آلے کی سطح پر عجیب و غریب روشنیاں چمک رہی تھیں اور آلے کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک گلی کے موڑ پر آیا، اس نے اچانک ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ ساری دنیا جیسے رک گئی ہو۔ یوسف کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس نے فوراً آلے کو اپنے ہاتھ سے باہر نکالا۔ آلے کی روشنی میں وقت کا دھارا گویا رک گیا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ اور گھوڑوں کی ٹاپی سب کچھ جامد ہو گیا۔ یوسف نے ہیرے کی طرح چمکنے والے آلے کو مزید گھمایا اور اس کے سامنے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ ساکت اور مدہوش کھڑا تھا، لیکن اس کی عقل میں یہ سوال گزر رہا تھا کہ اس کا کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس وقت کو واپس پلٹ کر کسی بھی نقصان سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ وقت کے دھارے میں کچھ بدلاؤ کر سکتا تھا؟ ان سوالات نے اس کے دماغ کو جکڑ لیا۔ یوسف نے آلے کو ایک اور طریقے سے گھمایا اور اچانک وہ خود کو ایک دن پہلے کے منظر میں دیکھنے لگا۔ بغداد کی گلیوں میں وہی چہل پہل، وہی سڑکیں، وہی لوگ، لیکن یہ سب کچھ جیسے کسی اور وقت میں تھا۔ یوسف کو سمجھ آ چکا تھا کہ آلے کا اصل طاقت کیا ہے، یہ وقت کے دھارے کو موڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ لیکن ایک سوال ابھی تک حل نہ ہو سکا تھا، کیا اس آلے کا استعمال صرف وقت کو واپس پلٹانے تک محدود تھا، یا پھر یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا؟ یوسف نے اس آلے کو دوبارہ گھمایا اور اس کے سامنے ایک نیا منظر ابھرا۔ وہ خود کو کسی اور شہر میں اور پھر ایک اور وقت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دلیری سے پر مرکہ کے دوران کھڑا تھا، جہاں لوگوں کا غصہ اور حکومت کی ظلم کی کارروائیاں تھیں۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ آلہ اس کی تقدیر کو بدلنے کی ایک خوفناک طاقت رکھتا ہے۔ یوسف کے دل میں ایک سوال تھا، کیا وہ اس طاقت کا استعمال اپنی ذاتی فائدے کے لیے کرے گا، یا پھر وہ اس طاقت کو لوگوں کی بھلا کے لیے استعمال کرے گا؟ یوسف کے ذہن میں ایک تیز دھار جیسی چمک تھی۔ وہ آلے کے ذریعے جتنا وقت واپس لے سکتا تھا، اتنا ہی اسے اپنے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے ایک دن پہلے کے بغداد میں جا کر فیصلہ کیا کہ وہ اس طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ایک شاندار موقع ہے، لیکن اس کا دل ملال اور شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ یوسف آلے کی طاقت سے کھیل رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خوف بھی تھا کہ کہیں وہ اپنی تقدیر سے کھیلتے ہوئے کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں وقت کے دھارے کو بدل رہا تھا، جیسے بازار میں خریداری کرنا
کسی کے ساتھ ملنا، اپنے راستے کا انتخاب کرنا۔ لیکن ایک دن جب یوسف بغداد کی ایک تنگ گلی میں قدم رکھ رہا تھا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے رو رہی تھی۔ یوسف کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور اس کے دماغ میں ایک سوال ابھرا، کیا میں اس عورت کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے فوراً آلے کو ہاتھ میں لیا اور اسے گھمایا۔ اچانک وہ عورت کے سامنے کچھ بدلاؤ محسوس ہوا۔ وہ عورت خوش ہو گئی، اس کا چہرہ چمکنے لگا اور اس نے یوسف کا شکریہ ادا کیا۔ یوسف کی مسکراہٹ بھی پھولوں کی طرح کھل گئی اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آلے کو کسی بارے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ لوگوں کی مدد کرے گا اور جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے بہتر فیصلے کرے گا۔ وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جب یوسف آلے کو دوبارہ گھمانا چاہتا تھا، اس نے اچانک محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ آلے میں ایک غیر معمولی آواز سنائی دی اور اس کی روشنی مدھم ہو گئی۔ یوسف کا دل دھڑکنے لگا، کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ وہ بے چینی سے آلے کو دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک آلے نے ایک آخری بار چمک کر وقت کے دھارے کو بدلنا شروع کیا۔ یوسف نے جیسے ہی آلے کو گھمایا، وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی بغداد کی گلیوں میں پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے یوسف کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا اور اس نے حیرانی سے قدم رکھا۔ یہ دروازہ ایک پراسرار دانیہ میں جا رہا تھا، جہاں وقت اور تاریخ کی سرحدیں مٹ چکی تھیں۔ وہ دروازہ ایک قدیم محل کی طرف کھلا، جس کے در و دیوار پر عجیب و غریب نقوش اور تحریریں تھیں۔ یوسف نے اندر قدم رکھا، لیکن وہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ یہ ایک جادوئی مقام تھا، جہاں کا ہر گوشہ وقت کی تبدیلیوں کا شکار تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوسف نے خود سے کہا۔ اسی دوران آلے کی روشنی کے ساتھ ایک اور شخصیت ظاہر ہوئی۔ وہ ایک بزرگ جادوگر تھا، جس کی آنکھوں میں حکمت اور تجربہ کی گہرائیاں تھیں۔ وہ یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم نے جو وقت کے آلے کو استعمال کیا ہے، وہ تمہیں ایک امتحان میں ڈالے گا۔ یوسف نے آلے کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے صرف لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ جادوگر ہنسا اور کہا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری نیت جتنی بھی نیک ہو، تمہارے فیصلے کا اثر صرف تم پر نہیں بلکہ تمام دنیا پر ہوتا۔ تمہیں اس طاقت کے استعمال سے پہلے اس کے تمام نتائج کا حساب لگانا ہوگا۔ یوسف کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس وقت کے اسرار سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے سوچا کہ اگر وہ اس طاقت کو درست طریقے سے استعمال نہ کر سکا تو کیا ہوگا۔ وہ اس جادوگر سے اس کی رہنمائی مانگ رہا تھا، لیکن جادوگر نے جواب دیا، یہ تمہاری تقدیر ہے اور تمہیں خود اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ یوسف نے آلے کو واپس موڑنے کی کوشش کی، لیکن جادوگر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یاد رکھو، ہر طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گے، اس کا اثر صرف تم پر نہیں بلکہ تمہاری دنیا پر بھی پڑے گا۔ جادوگر کا یہ آخری جملہ یوسف کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اب یوسف کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ اس جادوئی طاقت کو استعمال کرے گا یا نہیں۔ اس کی تقدیر ایک دھندلے راستے پر تھی اور اس کے سامنے بہت بڑے سوالات تھے۔ کیا وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتا رہے گا، یا پھر وہ اس طاقت کے ساتھ کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھے گا؟ یوسف کی نظریں جادوگر کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کا دل ایک ہی سوال سے بھر گیا تھا، کیا وہ اس جادوئی آلے کا استعمال کرے گا؟ کیا وہ وقت کو قابو پانے کی طاقت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار تھا؟ اس کے دماغ میں مختلف خیال آ رہے تھے اور ہر ایک خیال اسے ایک مختلف سمت میں لے جا رہا تھا۔ جادوگر نے یوسف کی خاموشی کو محسوس کیا اور پھر نرم لہجے میں کہا، یاد رکھو، وقت میں تبدیلیاں لانا تمہیں صرف قوت نہیں بلکہ بڑا خطرہ بھی دے سکتا ہے۔ تمہارا ہر عمل اس وقت کے دھارے کو بدل سکتا ہے اور اس کا اثر ناقابل واپسی ہو سکتا ہے۔ یوسف نے آلے کو اپنی ہتھیلی میں مضبوطی سے تھام لیا اور اندر سے ایک عجیب سا دباؤ محسوس کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ اچھا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے
جو دوسروں کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ اگر وہ اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے تو دنیا کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس طاقت کا استعمال کیا ہے؟ یوسف نے جادوگر سے پوچھا۔ جادوگر نے سر ہلایا اور کہا، میں نے اس آلے کو کئی صدیوں پہلے استعمال کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس طاقت سے دور رہوں گا، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب تم وقت سے کھیلنے لگتے ہو تو تم اپنی تقدیر کو خطرے میں ڈال دیتے ہو۔ یوسف نے ایک گہری سانس لی اور پھر جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی غریب نہ ہو، کوئی بھی بیمار نہ ہو، اور کوئی بھی ظلم کا شکار نہ ہو۔ جادوگر نے یوسف کی بات سنی اور کہا، تمہاری نیت سچی ہے اور یہی سب سے اہم ہے، لیکن یاد رکھو، جب تم اس طاقت کا استعمال کرو گے تو تمہیں اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ اس کا اثر نہ صرف تم پر بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا۔ یوسف نے آلے کو پھر سے گھمایا اور اس کے سامنے ایک نیا دروازہ کھلا۔ اس دروازے کے ذریعے وہ ایک اور دنیا میں قدم رکھنے والا تھا، جہاں وقت اور تقدیر کے دھارے مختلف ہوں گے۔ اس نے اپنے دل میں عزم کا پکا فیصلہ کیا، وہ اس طاقت کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے کرے گا تاکہ وہ اپنے لوگوں کی زندگی بدل سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اثرات سے بھی خبردار رہے گا۔ اب میں تیار ہوں، یوسف نے اپنے اب سے کہا، اور اس نے آلے کا استعمال شروع کر دیا۔ یوسف نے آلے کو چلایا اور فوراً اس کے سامنے منظر بدلنے لگے۔ اس کا جسم ہلکا سا لرزنے لگا اور ایک سرخ روشنی نے پورے کمرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یوسف کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا منظر ابھرا اور وہ خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں لوگ خوشحال تھے، زمین زرخیز تھی اور ہر طرف خوشبو سے بھری ہوئی فصلیں الفا رہی تھیں۔ اس کی نظریں اشتیاق سے پھیل گئیں اور اس نے بے اختیار آلے کا استعمال مزید کیا تاکہ وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے ہر ضرورت کو پورا کر سکے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا، وہ خوش ہو گئے اور یوسف کی تعریف کرنے لگے۔ اس کا دل فخر سے بھر گیا، مگر ساتھ ہی ایک لمحے کو اس کے دماغ میں ایک سوال آیا، کیا وہ واقعی اس طاقت کا استعمال صحیح طریقے سے کر رہا ہے؟ لیکن اس نے ان سوالات کو ذہن سے نکال دیا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے لوگوں کا حال بدل جائے۔ وہ وقت کے دھاروں کو اپنی مرضی سے بدل کر ان کے لیے خوشیاں لانا چاہتا تھا، اور جیسے ہی وہ آلے کو گھومتا، اس کے سامنے ایک اور منظر ابھرتا، وقت کی لکیریں ایک کے بعد دوسری بدلتی چلی جا رہی تھی۔ یہ جادوئی طاقت اس کی مرضی سے کام کر رہی تھی، مگر جلد ہی اس نے دیکھا کہ کچھ غیر متوقع تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ گاؤں کی خوشحالی کے باوجود کچھ لوگ اپنے آپ کو غمگین اور بے چہرہ محسوس کرنے لگے۔ وہ ان خوشیوں کو نہیں سراہ پا رہے تھے جو یوسف نے ان کے لیے فراہم کی تھیں۔ وہ عجیب و غریب نظاروں کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے کچھ ان کے اندر کی دنیا سے جڑا نہیں تھا۔ ایک دن جب یوسف نے دوبارہ آلے کا استعمال کیا، وہ خود کو ایک گہری دلی خوف میں مبتلا پایا۔ آلے کی طاقت کے اثرات نے پورے گاؤں کی تقدیر کو بدل دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر انسان میں ایک عجیب سی بے چینی آ گئی تھی۔ کچھ لوگ جو خوشحال تھے اب غمگین نظر آنے لگے تھے، اور جو غمگین تھے وہ مزید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ یوسف نے فوراً آلے کو روک دیا اور سمجھا کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی کر چکا ہے۔ اس نے جادوگر کی باتیں یاد کیں، جب تم وقت سے کھیلنے لگتے ہو تو تم اپنی تقدیر کو خطرے میں ڈال دیتے ہو۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس کی نیک نیتی کے باوجود اس کا عمل پورے گاؤں کو نقصان دہ اثرات کا شکار بنا چکا تھا۔ وقت کا دھارا جسے اس نے اپنی مرضی سے موڑنے کی کوشش کی تھی، اب اس پر غالب آ رہا تھا۔ یوسف کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ گاؤں کی سڑکوں پر دوڑتا جا رہا تھا تاکہ وہ اس تباہی کا کوئی حل نکال سکے جو اس نے خود بنائی تھی۔ اس کا دماغ مسلسل الجھا ہوا تھا اور اس کے خیالوں میں جادوگر کی آواز گونج رہی تھی، وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تمہیں اور تمہارے لوگوں کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ یوسف نے آخرکار آلے کو اپنے ہاتھ سے نکال کر دریا میں پھینک دیا۔
اسے یقین تھا کہ یہ واحد راستہ تھا جس سے وہ اس جادو کی طاقت سے آزاد ہو سکتا تھا، مگر یہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گاؤں والوں کو اس تباہی سے بچائے، لیکن اب اس نے دیکھا کہ وقت نے اتنے بڑے اثرات ڈالے تھے کہ سب کچھ واپس معمول پر آنا مشکل تھا۔ دریا میں آلا غرق ہو چکا تھا، لیکن یوسف کی تقدیر اب اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ وہ خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے گاؤں والے اپنی زندگیوں میں توازن کی تلاش میں رہیں گے، اور وہ خود بھی اس طوفان کا حصہ بن چکا تھا جسے اس نے خود شروع کیا تھا۔ یوسف نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میرے دوستو، میں نے تمہیں خوشی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے تمہارے ساتھ بے ایمانی کی۔ میں نے وقت سے کھیلنے کی کوشش کی، اور وہ کھیل اب ہم سب کے لیے ایک سبق بن چکا ہے۔ گاؤں والے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور یوسف کے قریب آ کر بولا، بیٹا، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ہم سب کی تقدیر ایک ہی راستے پر نہیں چل سکتی۔ ہمیں اپنی تقدیر خود بنانی پڑتی ہے، اور تمہاری سچائی نے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ یوسف نے گہری سانس لی اور سر جھکایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ سبق اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آخر کار وقت کا دھارا واپس معمول پر آیا، اور گاؤں والوں نے اپنی زندگیوں کو پھر سے سنوارنا شروع کیا۔ یوسف نے سیکھا کہ وقت کا صحیح استعمال ہی حقیقت میں انسان کی فلاح کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ اب اس بات کا پختہ عہد کر چکا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہی تھا یوسف کا سبق، اور یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی اپنی تقدیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ کھلواڑ انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں مل سکیں۔